اس وسیع و عریض دنیا میں انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کی صفت سے متصف فرمایا۔ اشرف المخلوقات میں سب سے اہم ترین، باعظمت و عزت، صاحب جاہ و جلالت انبیاء کی ذات مقدس ہے کہ ان سے بڑھ کر تو کجا ان کے مرتبے کے کروڑوں درجے کیے جائیں، ان میں ایک درجے کے پھر کروڑوں درجے کیے جائیں، ان میں سے ایک درجے کے برابر بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد اصحاب کرام کا رتبہ ہے۔ صحابی وہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور صحبت مبارک سے ایمان کی حالت میں شرف یاب ہوا ہو۔ ان نفوس قدسیہ میں ہر ایک انسانی رہنمائی کا کامل و اکمل اور مکمل دستور ہے۔ اسی لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے راہ یاب ہو جاؤ گے۔ ہر ایک کی الگ الگ خصوصیات ہیں، انہی میں سے ایک تابندہ ستارہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ آپ قبیلہ اوس کے خاندان عمرو بن عوف کے ابو عامر کے شہزادے تھے۔ ابو عامر قبیلہ اوس کے نہایت ہی بااثر و رسوخ اور شرفاء میں سے ایک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ عبداللہ بن ابی کی ہمشیرہ تھیں۔ ابو عامر کو رہنمائی اور قیادت کی خصوصیات سے اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں حصہ عطا کیا تھا۔ وہ نہ یہ کہ صرف بعثت نبوی کا قائل تھا بلکہ لوگوں کو دعوت بھی دیتا، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد گرامی ہوئی، اس وقت تک اس کا والد راہب کی شکل میں ایک مقبول ترین رہنما ہو چکا تھا۔ اپنی قیادت کے سامنے کسی اور کی قیادت تسلیم کرنے کا مادہ ختم ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی ابن ابی بھی، دونوں کو اپنی سرداری خطرے میں معلوم ہونے لگی تھی۔ ان میں سے ایک ابن ابی نے تو منافقت کر کے مدینہ کو ہی اپنا مسکن بنائے رکھا۔ البتہ ابو عامر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ مدینہ طیبہ سے راہ فرار اختیار کر کے مکہ چلا گیا۔ غزوہ احد میں کفاران مکہ کے ساتھ جوش حسد میں ابو عامر بھی آیا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے فاسق کا لفظ استعمال فرمایا۔ ابو عامر کو اب تاریخ اسلام اسی لفظ سے جانتی ہے۔ یہ وہ بدترین شخص تھا جس کی سازش سے مسجد زرار تعمیر کی گئی تھی۔ اسی نے غزوہ احد میں وہ گڑھے کھدوائے تھے جن کو گھاس پھوس سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ جنگ حنین تک جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں، سب میں اس اسلام دشمن شخص نے کفار کو اشتعال دلانے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا، حتیٰ کہ قیصر روم کو بھی اسی نے عرب پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ لیکن ایسے بدبخت کے گھر میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قابل رشک جنت ہستی کا وجود پرمسعود ہوا، جس سے عالم اسلام کو ایک نئی طاقت، قوت و شہرت حاصل ہوئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی حرارت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور مختار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ابو عامر کو اس کے انجام تک پہنچا دوں۔ ٹھیک یہی سوال حضرت عبداللہ نے اپنے والد ابن ابی کے لیے کیا تھا، لیکن دونوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی۔ کسی سبب آپ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے، لیکن جنگ احد میں پوری شان و شوکت کے ساتھ شریک رہے، خوب جاں بازی سے لڑے۔ جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ابو سفیان سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گھوڑے کی پچھلی ٹانگ کے گھٹنے پر زوردار وار کیا، جس سے ابو سفیان نیچے گر گیا، چیخنے چلانے لگا، قریش سے اپنی امداد کی دہائی دینے لگا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وار سے بچانے کی بھیک مانگنے لگا۔ قریب تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو انجام تک پہنچا دیتے،
لیکن اتنے میں ایک بدترین شخص اسود بن شعوب یا شداد بن اسود نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے سے وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت حاصل ہوئی۔ یہی جنگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی اور آخری جنگ رہی۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات میں حجلہ عروسی میں تھے۔ کسی پکارنے والے نے پکار لگائی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا حکم فرمایا ہے۔ وہ صحابی اپنے بستر سے اٹھے اور پابہ رکاب ہو گئے۔ دلہن کہتی رہیں، آج کی رات ٹھہر جاؤ، صبح جہاد پر روانہ ہو جانا۔ مگر وہ صحابی جو صحابائی عشق میں مخمور تھے کہنے لگے، اے میری رفیق حیات، مجھے جانے سے کیوں روکتی ہو؟ اگر جہاد سے صحیح سلامت لوٹ آیا تو زندگی کے دن اکٹھے گزار لیں گے، ورنہ کل میدان قیامت میں ملیں گے۔ بعد شہادت چاندی کے تشت میں فرشتوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ ابن حبان اور امام بہقی وغیرہ نے بیان فرمایا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا۔ ان کے اہل خانہ سے پوچھو ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے فرشتوں نے انہیں غسل دیا؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہ وہ ندائے جہاد سن کر حالت جنابت ہی میں روانہ ہو گئے تھے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے غسل دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام و مرتبہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ، تقی اور عریس السماء جیسے القابات سے تاریخ اسلام متعارف کرواتی ہے۔ خلاصتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی جذبہ ایثار آج بھی ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو قسم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کی جس نے پوری دنیا کو وجود بخشا، آج بھی ہم سر بلند ہوں گے، اپنی کھوئی ہوئی عظمت رفتہ کے وارث ہوں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین متین کو نافذ کرنے میں کامیاب و کامران ہوں گے۔